بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ باسط زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اصحاب کہف کا قصہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اصحاب کہف کا غار کس جگہ پر موجود ہے۔ تفسیر معارف القرآن میں امام تفسیر ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں۔ وہاں کے مجاورین کہتے ہیں کہ یہ لوگ اصحاب کہف ہیں، اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے، اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔ دوسری جگہ امام ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے حوالہ سے تفسیر معارف القرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بیان منقول ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین کے نیچے ایلا یعنی کہ عقبہ کے قریب ہے۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ بیان بھی منقول ہے کہ میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف غار میں جانے سے قبل مقیم تھے۔ تیسری جگہ ایک روایت ہے، حضرت ابن ابی شیبہ، ابن المنذر اور حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے معاویہ بن سفیان کے دور میں رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا، اور اس موقع پر ہمارا گزر اس غار سے ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں۔ حضرت معاویہ نے کچھ آدمیوں کو یہ غار دیکھنے کے لیے بھیجا، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا۔ اس غار سے تقریباً 100-150 قدم کے فاصلے پر نشیب میں ایک وادی ہے، اس میں ایک بستی الرجیب کے نام سے موجود ہے۔ اس لیے قرینہ قیاس یہی ہے کہ الرجیب اصل میں الرقیم تھا، اور قرآن کریم میں اصحاب کہف کو اصحاب الکہف الرقیم کہا گیا ہے۔ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ غار میں جانے سے پہلے اصحاب کہف اسی بستی میں مقیم تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالہ سے جو 2 روایتیں پیچھے گزری ہیں ان سے بھی اس کی تائید ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اصحاب کہف کے قصے کی جانب۔ ہم اس میں یہ جانیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کا تعلق کس مذہب سے تھا، اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ مختلف تاریخی روایات اور قرائن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب کہف کا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 100 سال بعد سن 100 عیسوی میں پیش آیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین رائج تھا، اور جو لوگ اس دین پر صحیح طرح قائم تھے وہی مسلم اور مومن تھے۔ یہ نوجوان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، لیکن ان کی بستی کا بادشاہ دقیانوس اور اس کی قوم بت پرست تھی، جبکہ یہ نوجوان بت پرستی اور شرک سے بیزار تھے۔ انہوں نے علی اعلان اپنی توحید کا اعلان کیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اس طرح سے کیا گیا ہے، جب وہ کھڑے ہوئے اور بولے کہ ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کسی معبود کی عبادت نہ کریں گے۔ بادشاہ نے ان کو دھمکیاں دی اور کہا کہ اگر تم نے اپنا عقیدہ نہ چھوڑا تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بادشاہ ہمارا دشمن ہو چکا ہے، اس لیے یہاں سے نکل کر فلاں غار میں پناہ لے لینی چاہیے۔ چنانچہ طے شدہ منصوبے کے تحت انہوں نے اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کا سامان اور نقد رقم لے کر خفیہ طور پر اس غار میں آ کر پناہ لے لی۔ ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہوا، لیکن قرآن کریم نے جس انداز میں ان کا تذکرہ کیا اس سے گمان ہوتا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی، اور 8واں ان کا کتا تھا جو ان کے پیچھے پیچھے آ کر غار کے دہانے پر بیٹھ گیا تھا۔ ہماری شریعت میں تو کھیتی اور مویشیوں کی حفاظت یا شکار کے مقصد کے بغیر کتا پالنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان اصحاب کہف کی زمین یا مویشی ہوں اور انہوں نے ان کی حفاظت کے لیے کتا پالا ہو۔ جب یہ حضرات غار میں آئے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلا آیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شریعت میں کتا پالنے کی مطلقاً اجازت ہو۔ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لینے کے بعد یہ دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرما اور ہمارے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ ان کے کانوں پر نیند مسلط کر دی، اور یہ سب کے سب غار کے اندر سو گئے۔ یہ نیند ان پر سالہ سال طاری رہی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح سے آیا ہے۔ پس ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہ سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا۔ کانوں پر نیند مسلط کرنے کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ آدمی کو جب نیند آتی ہے تو عذاب بتدریج سوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب غنودگی آتی ہے تو آنکھیں اور زبان تو بند ہو جاتی ہے اور جسم بھی ڈھیلا ہو جاتا ہے،
لیکن آوازیں کچھ نہ کچھ کان میں آتی رہتی ہیں، خواہ سمجھ میں آئیں خواہ سمجھ میں نہ آئیں۔ چنانچہ کان سب سے آخر میں سوتے ہیں، تو کانوں پر نیند مسلط کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو گہری نیند سلا دیا گیا تھا۔ اس غار کا محل وقوع ایسا ہے کہ وہاں سے بیت اللہ شریف جنوب میں ہے اور دروازہ بھی جنوب کی طرف ہے۔ اندر جا کر راستے کی تقریباً 7 فٹ چوڑی شاخیں ہیں، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف اور ایک سامنے، بیچ میں نسبتاً کشادہ جگہ ہے۔ اصحاب کہف اسی بیچ کی جگہ میں سوئے تھے، جس کی طرف قرآن مجید میں اس طرح سے اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ لوگ اس غار کی ایک کشادہ جگہ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی حفاظت کا عجیب انتظام کیا۔ اسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا، اور اے مخاطب، جب دھوپ نکلتی ہے تو اس کو دیکھے گا کہ وہ غار سے دانی جانب یعنی مشرق کو بچھی رہتی ہے، یعنی غار کے دروازے سے دانی طرف الگ ہو کر رہتی ہے، اور جب چھپتی ہے تو غار کے بائیں طرف یعنی مغرب میں ہٹتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس نیند کے زمانہ دراز میں ہم ان کو کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف کروٹ دیتے رہے۔ تیسری جگہ سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، یعنی دھوپ کی حرارت تو ان تک پہنچتی تھی لیکن دھوپ اندر داخل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بعد غار کے اوپر سے گزر کر مغرب میں ڈوب جاتا تھا، جبکہ غار کا منہ جنوب کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا انتظام یہ کیا کہ وقفے وقفے سے انہیں کروٹ دلوائی جاتی رہی کہ ہوا جسم کے سارے حصوں کو لگتی رہے تاکہ مٹی ان کے جسموں کو نہ کھائے، اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ انہیں جاگا ہوا محسوس کر کے گزند نہ پہنچائیں۔ تیسری حفاظت یہ تھی کہ دروازے پر کتا موجود تھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ دیکھنے والا انہیں یہی سمجھتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض مفسرین نے یہ تک لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں پوری طرح بند نہ تھیں بلکہ کچھ کھلی ہوئی تھیں۔ یہ قرآن مجید کا ایک حسابی عجوبہ ہے۔ یہ کتنا عرصہ سوئے رہے، اس بارے میں قرآن مجید نے یہ انداز بیان اختیار کیا ہے۔ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال مزید۔ اس حساب سے یہ 309 قمری سال بنتے۔ وہ یہ کہ عربی کے عام قاعدے کا تقاضا تو یہ تھا کہ یوں کہہ دیا جاتا کہ وہ اپنے غار میں 309 سال رہے، مگر قرآن مجید نے اس کے بجائے یوں ارشاد فرمایا، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال مزید رہے۔ حساب لگایا گیا تو یہ صورتحال سامنے آئی کہ شمسی کیلنڈر کے 300 سال قمری کیلنڈر کے 309 سال کے برابر ہوتے ہیں۔ بظاہر قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے عدد کو اس طرح بیان فرمایا تاکہ دونوں تقویموں یعنی کیلنڈروں کی مدت معلوم ہو جائے۔ ان نوجوانوں پر یہ طویل مدت اس طرح گزری کہ نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور اس حالت میں ان کا زندہ رہنا اللہ رب العالمین کی قدرت کا عجیب اظہار تھا۔ اس کی ایک حکمت وہ بھی تھی جو بعد میں عرض کروں گا۔ جب یہ نوجوان بیدار ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے؟ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ ان کے اس جواب کی وجہ بظاہر یہ تھی کہ یہ نوجوان غار میں صبح کے وقت داخل ہوئے، اور جب آنکھ کھلی تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر صبح داخل ہوئے تھے تو دن کا کچھ حصہ سوئے رہے، اور اگر گزشتہ کل آئے تھے تو 1 دن اور گزر گیا ہوگا۔ لیکن ان میں سے کچھ کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے کہا، تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنی مدت سوتے رہے، یعنی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کتنی دیر سوئے رہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب کام کی بات کرو، وہ یہ کہ کسی کو پیسے دے کر چپکے سے شہر بھیجو تاکہ وہ کسی دکان سے حلال کھانا خرید لائے۔ ان کا یہ قول قرآن مجید میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ اپنے میں سے کسی کو یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، اور وہاں تحقیق کرے کہ کون سا کھانا حلال ہے اور اس میں سے تمہارے پاس کھانا لائے، اور یہ کام خوش تدبیری سے کرے اور کسی کو تمہاری خبر تک نہ ہو۔ حلال کھانا تلاش کرنے کے لیے اس لیے کہا کہ جب وہ غار میں گئے تھے اس وقت بتوں کے نام کا ذبیحہ ہوتا تھا اور وہی گوشت بازار میں ملتا تھا، اور چھپ کر جانے کے لیے اس لیے کہا کہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک دقیانوس ہی کی حکومت ہے، لہٰذا انہیں خطرہ تھا کہ اگر ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ انہیں سنکسار کر دے گا یا جبراً دین حق سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس خطرے کا اظہار ان الفاظ میں کیا، اگر وہ لوگ کہیں تمہاری خبر پا جائیں تو تم کو یا پتھراؤ کر کے مار ڈالیں گے یا جبراً تم کو اپنے مذہب میں پھر لوٹا لیں گے۔ جب اصحاب کہف نے اپنے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے بھیجا جس کا نام تملیخہ بتایا جاتا ہے، چاندی کا سکہ لے کر شہر پہنچا تو دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ اس عرصہ میں ایک انقلاب آ گیا تھا۔
اب وہاں ایک نیک مومن بادشاہ بیدوسیس برسر حکومت تھا جو اصلی دین عیسوی پر مضبوطی سے قائم تھا۔ البتہ عوام میں سے کچھ لوگ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات عقلی طور پر محال ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ بادشاہ ان کے اس غلط عقیدے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ایک روز اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح عاجزی سے دعا کی کہ ایک جگہ جا کر نیچے راکھ بچھائی اور خود ٹاٹ کا لباس پہن کر اس پر بیٹھ گیا اور پھر خوب آہوزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیجئے کہ یہ قوم موت کے بعد والی زندگی کو ماننے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ جب ان کا ساتھی کسی دکاندار کے پاس پہنچا اور اسے سکہ دکھایا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کون سے زمانے کا سکہ ہے۔ اس نے پاس والے دکاندار کو دکھایا لیکن کسی کی بھی سمجھ میں نہ آیا۔ رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ اس نے تملیخہ کو بلا بھیجا۔ اس وقت لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ کافی عرصہ پہلے کچھ لوگ یہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ دقیانوس بادشاہ، جس کے زمانے میں انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، جب دقیانوس ان کی تلاش سے عاجز آ گیا تو اس نے ان 7 نوجوانوں کے نام اشتہاری مجرم کے طور پر تختی پر لکھوا دیے، جو شاہی دفتر میں محفوظ رہی۔ جب تملیخہ اس نیک بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ کو خیال ہوا شاید یہ انہی نوجوانوں میں سے ہو جو غائب ہو گئے تھے اور جن کے نام تختی پر لکھے ہوئے تھے۔ اس نے تختی منگوائی اور اس نوجوان کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا تو وہ نام تختی پر موجود تھا۔ پھر جب اس نے اپنے ساتھیوں کے نام بتائے تو وہ بھی تختی پر موجود تھے۔ یہ جان کر بادشاہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے تملیخہ کے ساتھ ان کے غار میں جانے کا ارادہ کیا۔ جب بادشاہ اور کچھ اہل شہر تملیخہ کے ساتھ غار کے دروازے پر پہنچے تو تملیخہ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں اپنے ساتھیوں کو آپ کے آنے کی اطلاع دیے دیتا ہوں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ اس کے بعد 2 طرح کی روایات موجود ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ تملیخہ اور اس کے ساتھی باہر آئے، بادشاہ سے ملاقات ہوئی، پھر جب واپس گئے تو اندر جا کر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ روایت زیادہ قوی ہے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو بادشاہ کے آنے کا علم ہوا تو اسی وقت ان سب کی وفات ہو گئی اور بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ناظرین، یہ روایت انتہائی کمزور ہے۔ البتہ اہل شہر اور وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے تھے، انہوں نے جب قدرت الہیہ کا یہ عجیب منظر دیکھا تو ان کو بھی یقین ہو گیا کہ جس ذات کو یہ قدرت حاصل ہے کہ 300 برس تک زندہ انسانوں کو کسی غذا کے بغیر زندہ رکھے اور ایک طویل عرصے تک ان کو سلانے کے بعد پھر صحیح سالم اٹھائے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس شام کو دوبارہ زندہ کر دے۔ چنانچہ یہ ماجرا دیکھنے کے بعد وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لے آئے۔ اصحاب کہف کو اتنے عرصے تک سلانے کی ایک حکمت یہ تھی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس حکمت کی طرف اس طرح سے اشارہ ہوا، اور اس طرح ہم نے اپنی قدرت اور حکمت سے اس زمانے کے لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کر دیا تاکہ وہ اس بات کو یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور دوسری بات یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں۔ ان نوجوانوں کے انتقال کے بعد لوگوں نے کہا کہ ان کی کوئی یادگار قائم کی جائے، لیکن اس میں اختلاف ہوا کہ یادگار کے طور پر کیا چیز بنائی جائے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ مسجد بنائی جائے۔ چنانچہ وہاں ایک چھوٹی مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کے کھنڈر آج بھی اس غار کے اوپر موجود ہیں۔ اس وقت غار کے اندر کیفیت یہ تھی کہ اس میں 4 قبریں نظر آتی ہیں۔ 2 قبریں ہٹا دی گئیں، البتہ ان کی جگہ بتائی جاتی ہے کہ اس جگہ پر وہ قبریں تھیں۔ ناظرین، اصحاب کہف کا کتا بھی کیسا خوش قسمت ہے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتے کا 4 بار ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی صحبت کی یہ برکت اس کتے کو عطا فرمائی کہ اسے یہ اعزاز ملا کہ قرآن مجید نے کئی جگہ اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی نئی اسلامک، انفارمیٹیو اور تاریخی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے باس زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔